علی اور ماشاءاللہ میرے ساتھ علی حیدر، میرے بڑے بھائی علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ علی بھائی، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آج تیسرا روزہ ہے اور اب ہمارے پاس صرف 27 دن رہ گئے ہیں۔ ہم نے دن گننا شروع کر دیے۔ ہاں، صرف 27 دن رہ گئے ہمارے پاس اب صرف۔ جی بالکل، میری جانب سے بھی آپ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں آج یقیناً ہم تیسرا روزہ جو ہے، جیسے کہ ہماری بہن ہنا نے بھی بتایا، تیسرا روزہ ہم نے اختیار کیا ہے اور آج یقیناً 1443 سن ہجری ہے، بروز منگل 5 اپریل 2022۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی تھی قاری نعمان حسین صاحب نے، اور عقیدت کے پھول نشاور کیے حسان بن خورشید، اور ہمارے چہیتے دونوں ہی چہیتے ہیں، اتنی پیاری سریلی آوازیں ہیں، شہری رضا نے اور حسان بن خورشید۔ آپ کا بہت 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 شکریہ ماشاءاللہ۔ اچھا، باران رحمت میں آج ہم سب ذکر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی تعالی عنہا کا۔ تو میں بہت لک فارورڈ کر رہی ہوں آج کے اس ٹرانسمیشن کو، کیونکہ آج اسی ٹاپک کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ خواتین کا گھر میں اور خواتین کا معاشرے میں کیا کردار ہے، جس کو ہم کافی دفعہ اگنور بھی کر جاتے ہیں۔ علی بھائی جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا ہے نا، کیونکہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آج ان کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ زوجہ ہیں حضرت علی علیہ السلام کی، خاتون جنت ہے، اور حضرت علی علیہ السلام یقیناً آپ کی زوجہ، جس طرح آپ نے بات کی، ہم کل بھی گفتگو کر رہے تھے کہ جو مرد کی زندگی کا ہم نے جائزہ لیا تھا، تو آج ہم تھوڑا سا اس سلسلے میں بھی گفتگو کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، اتنی چہیتی اور پیاری آپ کی بیٹی تھیں کہ یقیناً جب آپ تشریف لے کر آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور آپ کے لیے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ بچھا دیتے اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ کرتے۔ کہیں سفر پر جاتے تو سب سے پہلے آپ سے رخصت لیتے، اور جب واپس آتے تو تشریف سب سے پہلے آپ کے پاس لے کے جاتے۔ تو بہت ہی یقیناً آج گفتگو جب ہم کریں گے کہ خواتین کا کیا کردار ہے، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں آج کی عورت، تو مقابلہ تو یقیناً ہو نہیں سکتا، ہم تو آج کی عورت یقیناً، لیکن اگر ہم اس میں سے ایک ذرہ بھی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی عورت کے لیے یہ یقیناً وہ جو سیرت ہے جس کو آج ہم ہمارے دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دے گی، جس کے لیے ہم سب تیاری میں لگے ہوئے۔ شہری بھائی ہمارے ساتھ ہیں، حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے حکیم عبدالغفار آغا صاحب نے۔ السلام علیکم۔ اینڈ ہمارے ساتھ ہیں ارم میم، السلام علیکم۔ اور جیسے کہ آپ دونوں کا تعارف بھی جانتے ہیں، دونوں سے ہم روز ہی بات کرتے رہتے ہیں، تو آج کا جو ہمارا اسپیسیفکلی ٹاپک ہے وہ بی بی فاطمہ رضی تعالی عنہا پر ہے۔ ہم ان کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لے کے چلیں گے اس ٹاپک کو کہ ہم ان سے کون سی بہت مشکل ہے سیکھنا آج کی عورت کے لیے ان سے، لیکن اگر ہم کچھ اتنا سا بھی پک کر لیں تو جیسے کہ میں علی بھائی کو کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ ارم میم آپ کچھ ہمیں بتائیں ان کی سیرت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور خاتون کون ہو سکتی ہے کہ ظاہر آپ جنت کی شہزادی ہیں، جنت آپ کے نام لکھ دی گئی، یہاں تک کہ جنت میں قیامت والے دن جب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو ایک صدا آئے گی کہ تمام رسول، تمام انبیاء، تمام جو اولیاء ہے اور تمام لوگ اپنی اپنی نظریں نیچے جھکا لیں کہ دختر رسول خاتون جنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا بی بی فاطمہ الزہرا اس وقت تشریف لے جا رہی ہیں، جو 70 حوروں کے جھرمٹ میں ہوں گی۔ تو یہ بات میں نے اس لیے یہاں سے شروع کی کہ یہ ان کی پاکیزگی اور پردے کا عالم تھا کہ قیامت والے دن بھی کہ جب کسی کو کسی کا حال نہیں ہوگا تب بھی آپ کے گزرنے کے لیے یہ صدا لگا دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے جیتے جی تو آپ جتنی باپردہ خاتون تھیں، اور میں سمجھتی ہوں آج کی عورت
وہی ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی زندگی کے چند چھیٹے بھی اگر ہماری زندگیوں پہ آ جائیں تو شاید ہماری زندگیوں کا روپ ہی بدل جائے. کہ زندگی میں تو آپ جتنی پاکیزہ اور باپردہ آپ نے گزاری, آپ کو ایک بات کی بہت فکر رہتی تھی کہ جب میں اپنے رب کے پاس واپس جاؤں گی اور اس فانی دنیا سے میرا جنازہ اٹھایا جائے گا, تب تو کیونکہ ظاہر ہے آپ بے شک کفن میں ہوتے ہیں لیکن ایک آپ نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت رواج تھا کہ صرف آپ تخت کہہ لیں, کوئی تختہ کہہ لیں یا چارپائی کہہ لیں, ڈال کے لے جایا جاتا تھا. وہ اتنی اس بارے میں فکر مند رہتی تھیں کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے لے جایا جائے گا. تو اس وقت اسما بنت امیس جو ان کے ساتھ ہوتی تھی, تو وہ کیونکہ 2 دفعہ حبشہ ہجرت کر چکی تھیں, تو انہوں نے ایک سجیشن انہوں نے دیا کہ میں نے حبشہ میں یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی عورت مرتی ہے تو کھجور کی جو جھاڑیں ہوتی ہیں وہ اس کے چاروں طرف باندھ دی جاتی ہیں اور اوپر سے کور کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر عورت کا جنازہ ہوتا ہے. تو سوچو ہم اگر اپنے مرنے کے بارے میں سوچیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے, ہم تصور بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ بات سن کے خوشی سے کھل پڑی اور انہوں نے کہا یقیناً میرا جنازہ ایسے ہی اٹھایا جائے گا. اور پھر ان کا جنازہ, یہ جو ہم اب ایک دیکھتے ہیں نا کور کر کے, یہ در حقیقت وہاں سے شروع ہوا کہ وہ جھاڑیوں سے, باقاعدہ کھجور کی جھاڑوں سے اس کو کور کیا گیا اور رات کے وقت اٹھایا گیا اور صرف چند لوگ شامل تھے. تو آپ کی سیرت میں تو استقامت بھی ہے, آپ کی سیرت میں عبادت بھی ہے, آپ کی سیرت میں محبت بھی ہے کہ میں کس کس گوشے خاتون جنت کی بات کروں. میں اگر آپ سے قطع کلامی معاف, آج کی ہم عورت ان سے, ان کی سیرت سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ کچھ اگر چند الفاظ میں اگر آپ بیان کر سکیں کہ آپ کا جو گھریلو جو رکھ رکھاؤ ہے اور آج کی سیرت کے حساب سے کیا آج کی عورت سیکھ سکتی ہے؟ وہ بھی ماں بھی ہیں, بیٹی بھی ہیں, تو انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو سادگی سے گزارا؟ میرے خیال سے ہم آگے اس پہ تو بات کریں گے, لیکن جو ہم سب ان سے ایک سیکھ سکتے ہیں نا وہ ہے شکر گزاری. شکر گزاری کہ سوچو کہ 3 دن کا فاقہ ہے ان کے گھر. حضرت سرکار علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کھانا تناول فرما رہے ہیں اور 2 روٹیوں میں ذرا سا بھنا ہوا گوشت رکھ کر کہا کہ یہ فاطمہ کے گھر دے آؤ کہ اس کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے. اور پھر فرمایا کہ فاطمہ سے کہنا کہ فاطمہ قیامت کے دن اللہ اس نعمت کا حساب ضرور لے گا. تو سوچے کہ 3 دن کے فاقے کے بعد کسی اور کے گھر سے جو روٹی آئی تو وہ بھی نعمت ہے. تو ہمیں خاتون جنت کی زندگی سے جو چیز سب سے زیادہ سیکھنی چاہیے وہ شکر گزاری اور اطاعت. تو جی, اور علی بھائی اور میں سب بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ علی بھائی بہت اس سے کیوریوسٹی سے جاننا چاہتے ہیں آغا صاحب سے کہ جو کے دلیے کی کیا خاصیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی ہیوی چیزیں کبھی سامنے ملتی ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ وہ کھجلا پھینیاں بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ پراٹھے بھی بن رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ باہر بھی اگر آپ دیکھیں گے, ایون سحری تک اگر آپ دیکھیں, تراویحوں کے بعد لوگ فارغ ہوتے ہیں اور پھر وہ جہاں بھی ہمارے ہاں اچھا رواج کہہ لیں یا اس کا برا کہہ لیں, روڈیں تک پوری بلاک ہو گئی ہیں نا, اور کرسیاں رکھی گئی بھی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے اور سحری تک جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں کہ سحری کریں گے مزے سے. کہیں آملیٹ بن رہے ہیں, کہیں پہ کوئی پراٹھے کھا رہے ہیں. تو مجھے خیال آیا کہ ہم نے تو 30 دن پورا یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. بالکل. آج ہم پہلے تو آغا صاحب کو ویلکم بھی کرتے ہیں. آغا صاحب بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. اور ہمیں یہ بتائیے کہ جو کی بڑی اہمیت ہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سحری میں, افطار میں کہیں ہم اپنے روٹین میں لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو عام جو کا دلیا ہے, اس کے بارے میں جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص ہمارے گھر میں بیمار ہو جاتا تھا تو وہ آگ پر چڑھا دیا جاتا تھا اور اسے مسلسل پلایا جاتا تھا جب تک کہ اس کے لیے اللہ کے فیصلہ نہ آ جائے. اب وہ فیصلہ صحت کا بھی ہو سکتا ہے اور فیصلہ موت کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اتنی شفا ہے. بیمار کی موجودگی میں مسلسل جو کے دریے کی موجودگی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. لیکن جو کے دلیے میں جو سب سے بڑی خوبی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو کا دلیا تمہارے دل کو غموں سے اس طرح دھو دیتا ہے جیسے تم اپنا چہرہ پانی سے دھو دیتے. سبحان اللہ. تو پہلی بات جو ہے جو کے دلیے کی وہ یہ ہے کہ جو کے دلیے سے دلوں کے غموں میں کمی ہوتی ہے. یعنی جو ہمارے ہاں آج کل انزائٹی اور ڈپریشن کے امراض ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے. اچھا, اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے دلیے میں 2 چیزوں کے اضافے سے اس کو اپنی پسندیدہ غذا فرمایا.
जौ के दलिए का तरीका ये है कि जौ का दलिया जो आमतौर पर पिसा हुआ मिलता है, जो टिंड होता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक है। जो जौ का दलिया है, इसे रात को पकाएं, दूध में रख दें, सुबह इसे दोबारा पकाएं, इसमें शहद का इजाफा करें और इसमें खजूर का इजाफा करें। अच्छा। खजूर और शहद के इजाफे के साथ जौ के दलिए की खूबी यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तलबीना है और ये मेरी पसंदीदा तरीन खुराक है। सुभान अल्लाह। तो एक तो वो निस्बत कायम हो गई, और दूसरी बात ये कि जौ के दलिए से क्योंकि गम फिक्र हर चीज़ में बेहतरी आती है, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन हमारे मैदे के लिए, हमारी आंतों के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए मैं किस मर्ज का नाम लूँ जिसके लिए जौ का दलिया फ़ायदेमंद नहीं है। और सस्ता भी है, मतलब आम आदमी अगर इसको अफोर्ड कर सकता बहुत है आसानी से। और उसमें शहद भी, और आपने कहा है कि अगर वो डाल लेते हैं खजूर भी डाल लें और मेरी शहद भी दरख्वास्त है कि यहाँ पर एक छोटी सी बात का इजाफा कर लूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर कम मिकदार में खजूर और एक या आधी और उस कम मिकदार में शहद यानी आधा चमचा शहद अगर सिर्फ ये ऐड कर लें तो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, उनके शुगर लेवल की मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा है। और ये बात जहन में रखिएगा कि खाना खाने के बाद जो मीठा खाने का हुक्म है वो इसीलिए है कि आप ये देखिए कि खाना खाने के बाद जब हमारे टेस्ट बड्स उस मीठे को महसूस करते हैं तो ये मैसेज देते हैं कि मीठा आ गया, इंसुलिन बनाओ। जब इंसुलिन बनती है तो जो हमारे पैंक्रियास हैं उसके अल्फा सेल्स जो हैं वो हमारे जिस्म के लिए एंजाइम बनाते हैं और बीटा सेल जो है इंसुलिन बनाती है। लिहाजा हज़म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए खाना खाने के बाद सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना और छोटा सा टुकड़ा मीठे का खाना बहुत ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। और मुझे सबसे खूबसूरत बात अली भाई क्या लग रही है वो ये कि हम अक्सर जब शोज़ में देखते हैं या जब मैंने भी अक्सर शोज़ देखे उसके अंदर हमेशा इतनी महंगी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है, तब महंगा तेल, महंगी सब्जी, तो जो ये चीज़ है जैसे जौ का मुकम्मल ग़िज़ा है, ये मुकम्मल ग़िज़ा, और उसके साथ साथ ही कोई भी इंसान खरीद सकता है अपने लिए, कोई महंगाई वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। आराम से बैठे और बजाय इसके कि अपने आप को बहुत स्टफ करें, वो भी खाएं ज़रूर अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है। मैं कभी भी ये नहीं कहता, क्योंकि कहीं कहीं मुझे आगा साहब ऐसा लगता है कि आपकी अपनी बॉडी जो है वो जानती है कि आप किस वक्त इस काबिल हैं कि आप पराठे खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक चीज़ आपसे अर्ज़ करूं? जी जी प्लीज। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक हदीस है, वो ये कि अगर तुम्हारे बीमार का दिल चाह रहा है कोई चीज़ खाने के लिए और तबीब ने मना किया है तब भी उसे खिला दो, इसलिए कि वही उसके लिए नेमत है और अल्लाह की तरफ से उसके अंदर उससे उसकी खुशी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें मुझे आज पता चीजें आगा साहब आप ऐसी बता जाते हैं कि दिल खुश हो जाता है, कुछ चीजें दिल में रहती है। मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह ने ये नेमतें आपको इसीलिए दी हैं कि आप उनको खा सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, इरम मैम से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आज हम ख़वातीन के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, ख़वातीन का आज किरदार हम देखते हैं कि आज करियर ओरिएंटेड भी हैं ख़वातीन, आज काम पे भी जा रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, शोहर भी है, फैमिली भी है, लेकिन एक ड्यूटी भी है, 9 to 5 की जॉब भी है। तो आज की ख़वातीन इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकती है? क्योंकि मैंने बड़ी लड़कियों के घर टूटते हुए भी देखे हैं सिर्फ इस वजह से कि दो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, है ना। मैं समझती हूँ कि बैलेंस का इशू सिर्फ ख़वातीन के साथ नहीं है, ये कभी कभार मर्द हजरात के साथ भी आ जाता है। क्योंकि देखो, मेरी नज़र में जो औरत है ना, अल्लाह ने उसको बड़े मल्टी टास्क के साथ पैदा किया है। और मैं हमेशा औरतों के लिए कहती हूँ कि ये रेशम में लिपटा हुआ फौलाद है, दे कैन डू वंडर्स। कि वही है ना कि स्ट्रॉन्ग वुमेन कैन ड्राउन दी ओशन। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो अगर आपके अंदर ज़रा सा भी टैलेंट है, आपका घर भी है, आपकी फैमिली भी है, आप फ्यूचर ओरिएंटेड भी हैं, और अल्लाह की तरफ से मज़े की बात है आपको हर चीज़ की इजाज़त है। जब एक औरत जंग लड़ सकती है, जंग के मैदान में, और कुफ़ार की सफ़ों को चीरती हुई गुजर सकती है, तो सोचो वो दुनिया में क्या नहीं कर सकती। सिर्फ ज़रा से हमको जो शऊर को, जिसको हम कभी कभी खुद सुला देते हैं, पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत थोड़े से शऊर की ज़रूरत है। कभी कभार हमें अपने रिश्तों को टाइम देना चाहिए, तो वो टाइम ज़रूर दें। और हर मसला हल होने के लिए पैदा होता है। दुनिया में कभी कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो। आप चाहेंगी, आप सब कुछ कर लेंगी, आप सोचेंगी, आप जीत जाएंगी। बस मैं अपनी बहनों को हमेशा कहती हूँ, जल्दबाजी का शिकार कभी ना हो। अपने आप को भी टाइम दो, उस रिश्ते को भी टाइम दो, अदरवाइज यू आर फ्री टू डू एनीथिंग
کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی بہت ساری ذمہ داریوں کے لیے ہے. اور آپ کے سامنے مثال ہے کہ اگر آپ حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اگر آپ ان کا بھی زندگی دیکھتے ہیں, واٹ اے ویمن, بزنس ویمن, ٹریڈر, وہ زمانہ سوچو, وہ عرب کا ماحول سوچو کہ بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا, اور اس وقت ان کی کامیابی, کامرانی اور ان کے کردار کی سچائی, وہ تمام چیزوں کو سوچو. تو میرے خیال سے جتنی امپاورمنٹ ہمیں ملی ہوئی ہے نا, اگر ضرورت ہے صرف اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی, ہمیں مزید نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آج کی عورت اس سیرت سے, کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ, جیسے ابھی ہنا نے بھی آپ سے یہی سوال کیا, مینج کرنے کا بہت مجھے لگتا ہے کہ شاید مشکلات ہیں. یقیناً مثالی خواتین بھی ہیں ہمارے اپنے فیلڈ میں, اگر آپ دیکھیں گے اتنی ریمارکیبل کچھ خواتین نے کام کیے ہوئے ہیں, اپنا گھر بھی لے کے چل رہی ہیں, کام بھی ہے, رسپیکٹ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میں ارن بھی کر رہی ہیں. اگر فرض کریں ضروری نہیں ہے. علی بھائی ایک چیز میں صرف یہ ایڈ آن کر دوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف خواتین کا کام ہے بیلنس کو اسٹرائک کرنا, یہ مردوں کا بھی کام ہے, لیکن کیونکہ آج کا ٹاپک خواتین پر ہے, آج کا ٹاپک ہمارا ایسا, اس لیے ہم زیادہ ایمفیسائز خواتین پہ کر رہے ہیں نہ کہ مردوں پہ. میں صرف اس کو کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہوں. نہیں بالکل, آپ بالکل صحیح سوال کر رہی ہیں. آپ کی خود مثال اس وقت جو پینل میں ہم موجود ہیں, ارم ضیاء صاحبہ یہاں پر موجود ہیں, آپ خود ہے نا, آپ کا کریئر میں جانتا ہوں کہ 10 سال سے آپ کام کر رہی ہیں اور بہت رسپیکٹ کے ساتھ. یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو ہمارے دیکھنے والے, اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کام نہ کریں, یا اگر اس کو, میں تو سمجھتا ہوں اب ہم اس سے بہت آگے نکل گئے, لیکن پھر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو تھوڑا اس چیز کو معیوب سمجھتا ہے یا شاید اس پہ سوال اٹھاتا ہے. وہ غلط سمجھتا ہے, اس لیے کہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو سب سے پہلے تو اسے پھر اسلام سے ہی وہ ساری ایگزامپلز لے لے کہ خواتین جو تھیں وہ بزنس ویمن بھی تھیں, خواتین ایون صحابی پڑھا کرتے تھے تو ان کی جو ازدواج تھی وہ کماتی تھیں, وہ گھر بھی چلاتی تھیں, اپنے شوہر کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھاتی تھیں, بچوں کو بھی پالتی تھی. اور ایک دفعہ پریشان ہو کے سرکار علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ صدقہ کرنے کو بچتا ہی نہیں ہے, کیونکہ سارا تو اس میں خرچ ہو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب عورت کو کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ تم جو کمائی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتی ہو, کیونکہ بیسکلی مرد کی فیلڈ ہے نا, تو تم جو کمائی خرچ کرتی ہو وہ تمہارے صدقے میں بھی آتا ہے کہ تم گھر بھی چلا رہی ہو, ثواب بھی کما رہی ہو, تمہارا وہ صدقہ بھی ہے. تو عورت کو تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے تو کوئی باؤنڈریز ہے ہی نہیں. The world is open for you. صرف آپ نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, اور جیت آپ کی ہے, مقدر آپ کا ہے. ساری بات وہی ہو جاتی ہے کہ آپ چیز کو کس طریقے سے سمجھ رہی ہیں اور پھر اس کو ڈیل کر رہی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کی عورت کو جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے وہ ہے اس کی سیلف ریسپیکٹ. بالکل, جب وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھے گی تو آنیسٹلی دنیا کا ہر شخص اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال بالکل بالکل. میں چاہوں گی کہ آغا صاحب آپ ہمیں کچھ اور جو کے دلیا کے حوالے سے اگر آپ ہمیں اور کچھ شاکنگ چیزیں بتانا چاہیں جس سے میں اور علی بھائی شاک ہو جائیں. بالکل, کل تو ہم نے کافی مختلف چیزیں ہم نے سیکھی گلزار بھائی سے, ہاں ان سے بھی سیکھی, بہت مختلف سیکھی. آج مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ سلسلہ جو کو ہم ایک الگ سے دودھ کے اندر ہم نے استعمال کیا, کھجور بھی ہم نے اس میں استعمال کر لیا, شہد بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. کیا کوئی اور بھی طریقہ ہے جس سے جو کو ہم کسی اور فارم میں, جیسے بچے کبھی دلیا دیکھ کے کچھ بچے پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں کھانا, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم ان کو خوش کر لیں اور وہ دلیا یوز بھی ہو جائے؟ خاص طور پر کووڈ کے بعد میں نے ایک چیز علی بھائی محسوس کی, جی, وہ یہ کہ ہمیں اپنی امیونٹی کو بھی ڈیولپ کرنا ہے اور ہمیں اپنی انرجی کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. امیونٹی کو بھی ڈیولپ کرنا ہے اور ہمارے جسم میں جو انرجی, جی, اس کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید آپ کو, اور آج کا تڑکا شروع ہونے جا رہا ہے, اور میری طرف سے پھر آپ سب کو, پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے تمام لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. اپنا خیال رکھیں اور بہت اچھی طرح سے اس شو کو دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ریسیپیز جو ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر پر اس کو تیار کر سکیں آسانی کے ساتھ. آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں, یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بن کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں اس کو کہا جائے گا ڈیٹ جو ہے پارسل,
یعنی کہ کھجور جو ہے اس کو استعمال کر کے ہم جو ہے ایک بہت ہی زبردست، اس کو آپ میٹھا سموسہ بھی کہہ سکتے ہیں یا کھجور والا سموسہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس ٹائپ سے ذرا انگلش نام ہے ڈیٹ پارسل، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے مٹر چکن جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، یہ بھی یعنی کہ سالن کے طور پر ایک چیز بن رہی ہے۔ ایک چیز جو ہے آپ اس کو کسی وقت بھی افطار ہو سحر ہو کسی وقت بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ انرجیٹک کیوں ہے کہ اس میں استعمال ہو رہا ہے کھجور۔ کھجور کے بارے میں کون بتائے گا؟ وہ ہمارے آغا صاحب بتائیں گے کہ یہ کتنی طاقتور چیز ہے، کیونکہ ہم افطار میں سب سے پہلے کھجور لیتے ہیں اور کھجور کے ساتھ یہاں کھویا موجود ہے، یہ سب کو ہم ایک پیالے میں لیں گے اور ایک پاؤ کھویا ہے میرے پاس، ایک پاؤ چاپڈ کھجور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے اس میں لے لیا اور اس کے ساتھ کچھ بادام پستہ اور طاقت بڑھانے کے لیے پستہ ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ بادام ہے اور اس کو جو ہے ہم نے یہ ہمارے پاس جو رول کی پٹیاں ہوتی ہیں وہ ہیں اور اس کے اندر اس کو ہم نے فل کرنا ہے اور اسے تیار کرنا ہے۔ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے یہ اور بہت لوگوں کو یہ پسند آتی ہے۔ تو ہمارے گھر میں بھی ویسے کوکونٹ کا جو ہے تازے کوکونٹ کا میٹھا سموسہ جو ہے وہ بنتا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کھلاؤں گا، اس لیے کہ وہ ہماری ذرا نانی دادیوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ کھوپرے کا جو میٹھا سموسہ ہوتا ہے تو وہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی استعمال کیا ہے میٹھا سموسہ کھوپرے والا؟ میرا آج پورا ارادہ ہو رہا کھایا ہے آپ نے؟ میں نے کبھی نہیں کھایا۔ اچھا ٹھیک، بھرے ہوئے وہ جو ہوتے ہیں نا میٹھے والے اچھے ہوتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا والا جو ریسیپی ہے یہ مجھے تھوڑی مختلف لگ رہی ہے، یہ بڑے اچھی طاقتور چیز ہے، اچھی طاقتور ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بلکہ بات ہی کر رہے تھے کوئی طریقہ اگر ایسا ہو کہ جو کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جائے، جو کی افادیت سے بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ کوکونٹ کا استعمال بھی تھوڑا سا یونیک ہے۔ شوگر پیشنٹ کے لیے اور ڈائٹ پر جو لوگ ہیں نا ان کے لیے جو کے بسکٹس بن رہے ہیں آج کل، بالکل لائٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کا معدہ تو بھر دیتے ہیں لیکن آپ کے جسم میں جو گلوکوز لیول ہے اس کو بڑھاتے بھی نہیں ہیں اور آپ کو ہیلدی بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ آج کل کافی چیزیں ایسی تیار ہو رہی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں اس کو تیار کر رہا ہوں اور اوور ٹو علی ہے نا جی۔ تو جی علی بھائی، ہماری حکیم آغا صاحب کے ساتھ گفتگو تھی جو رہ گئی تھی، جس اور کے بڑی امپورٹنٹ رہ گئی تھی، وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی انہوں نے بتایا اور اب ہم اسی کے اوپر واپس آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ناظرین بڑی دیر سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو دلیے کی وہی فارم دیکھی ہے جو رات میں امی بنا دیتی تھیں اور صبح ہم کھا لیا، اور صبح ہم کھاتے تھے اور کبھی کبھی پٹائی بھی ہوتی تھی کہ یہ 2-3 ہی چمچے کھائے ہیں تم نے، پورا کیوں نہیں کھایا ہے۔ سر دیکھیے میں نے عرض کی کہ ایک پایا لے لیں، اس میں چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا اور کچھ لہسن اور ثابت گرم مسالہ، یہ 3 چیزیں ڈال کر بہت اچھی طرح پکا کے اس کی یخنی نکال لیں، اس کی یخنی نکال لیں۔ اب یہ یخنی ہمارے بہت کام کی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں مونگ کی دال ڈال کر پکا لیں اور دال چاول کھا لیں، انرجی لیول بہترین ہو جائے گا۔ اچھا، اگر آپ چاہیں تو اس یخنی میں آپ ڈائس کر کے گاجر، آلو اور مٹر ڈال لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا کارن فلور لے کر پانی میں مکس کر کے اس میں ایڈ کر لیں، آپ ویجیٹیبل سوپس کو انجوائے کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اس یخنی میں تھوڑا سا جو کا دلیا ڈالیں اور اس کے بعد یہ تمام سبزیاں ڈال کر کے اس کو ویجیٹیبل سوپ کے ساتھ انجوائے کریں۔ جو کی خوبیاں بھی آئیں گی، پائے کی یخنی بھی آئے گی اور آپ کا جو چکن سوپ ہے وہ بھی موجود ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز کا مزہ آپ کو آ جائے گا۔ اچھا، چائنیز میں بھی آپ جو مطلب باقاعدہ اب آپ نے جب بتانا شروع کیا ہے تو پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف ایک دلیا ہے، پھر پائے کی طرف کی فارم میں ہم آ گئے، پھر آپ نے دال کے اندر بھی استعمال، اب آپ کہہ رہے ہیں چائنیز میں بھی۔ یس، یعنی وہ جو چائنیز میں آپ یخنی استعمال کرتے ہیں بکرے کی مرغی کی گردنوں کی استعمال کرتے ہیں، مرغی کی گردنوں کے بجائے اگر آپ بکرے کے پائے کی یخنی استعمال کر لیں تو وہ انرجیٹک بہت زیادہ ہو جائے گی اور تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ میں تو صرف اس کو ٹیسٹ کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو چیسٹ کا کوئی انفیکشن رہ چکا ہے، جن لوگوں کو کووڈ رہ چکا ہے، وہ لوگ کیسے اپنی ہیلتھ کو واپس لے کر آئیں، ایک یہ، اور دوسرے سر بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کا نام ہے ساگودانہ۔
सागुदाना। सागुदाना दूध में पकाएं, उसमें 4 से 6 लौंगे डाल करके उसको खूब अच्छी तरह उबालें, उसको इस्तेमाल करें। लौंग खाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सागुदाना हमारे जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज कर देता है, और इसीलिए सागुदाने को हमने ब्रैकेट कर लिया लूज मोशन के साथ, पेचिश के साथ, कि जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात को मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है वो सागुदाने पर है। तो लोग जो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मुख्तलिफ ड्रिंक्स आती हैं वो लेने के बजाय अगर सागुदाना लेते हैं तो ये ज्यादा मुफीद है, आप समझते हैं? बेहतरीन है। उसके अंदर तमाम चीजें अब हम इरम मैम से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, वो ये है कि इरम मैम, हमारे यहाँ माँ होती है, माँ के किसी का एक बेटी है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, तो माँ अपना कैसे किरदार निभाए कि वो बच्चों के दरमियान मोहब्बत कायम कर सके? क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों में शायद बचपन में मोहब्बत होती है, जवानी की तरफ जैसे जैसे जाते जाते हैं तो वो उसमें एक फासला बढ़ता जाता है, और कुछ बच्चों में तो बचपन से ही फासला बढ़ जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या करे माँ के वो फैमिली को ना बिल्कुल बांध के रखे, बच्चों में मोहब्बत रहे? है ना, देखो माँ जो है ना वो तो सरापा मोहब्बत है, और माँ अपने बच्चों में डिफ्रेंशिएट नहीं करती। कभी कभार ऐसा होता है कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो माँ की सारी तवज्जो उस बच्चे की तरफ चल जाती है। 2 बच्चे अगर जैसे बड़े हो गए तो जो सबसे छोटा है उसकी तरफ माँ की तवज्जो चल जाती है। लेकिन माँ का जो दिल है ना वो हर बच्चे के साथ धड़कता है, ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, जो तुम बात कर रही हो वो असल में अब हमारे बच्चे इतना सोशल मीडिया का और इन सब चीज़ों का शिकार हो गए हैं। आई एम वेरी सॉरी, अभी एक ड्रामा ईद पे शुरू हुआ है तो मैं सिर्फ उसके डायलॉग सुन रही थी कि वो बेटा अपनी माँ से ये कह रहा है कि मैं ये बता रही हूँ कि बच्चे सीखते कैसे हैं ना, कि नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए, वो वाली तो कह रही है चुप कर जाओ तुम्हारा बाप सुन लेगा। तो वो बेटा अपने बाप के लिए कहते हैं मैंने इतना एजुकेटेड जाहिल आदमी आज तक नहीं देखा। अच्छा, मुझे तो हैरत है कि अब हमारा सेंसर बोर्ड ये चीज़ें जाने। अब एक मेरा भी बच्चा है वो बैठ के देख रहा है कि इतना बड़ा एक्टर कितने आराम से एक जुमला ऑन एयर जा रहा है कि मैंने इतना एजुकेटेड जाहिल आदमी नहीं देखा। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर। इसी तरह से हमारे बच्चे, हमारी बदनसीबी ये कि बहुत सारी चीज़ें मीडिया से सीख रहे होते हैं, तो यहाँ माँ का रोल ज़्यादा बढ़ गया है। और उसको बस यही चाहिए कि बचपन से वो बच्चों से, चाहे वर्किंग वुमेन हो चाहे ना हो, आप अपने बच्चों से अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखें। उनको ये बताएं कि दुनिया का हर रिश्ता दुनिया का है। ये जो तुम 3 का रिश्ता है ना ये अल्लाह ने बनाया है, ये जो तुम 4 हो ये अल्लाह ने बनाया है। ब्लड रिलेशन जो है तुम्हें दुनिया में कोई भी रिश्ता मिल जाएगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे, भाई बहन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के तख्लीक करदा रिश्ते हैं। और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतरीन समझा वो भाई तुम्हें अता किया, वो बहन तुम्हें अता की, तो इन रिश्तों से प्यार करो, इनकी कदर करो, क्योंकि माँ मोहब्बत तो सबसे करती है। तो बच्चों को भी बस ये चाहिए, जो अगर कोई बड़े बच्चे मेरी बात इस वक्त सुन रहे हैं, कि अपनी माँ को रिश्तों में ना बांटे, वो इस बात को समझे कि मेरी माँ मुझसे भी इतनी मोहब्बत करती है जितनी मेरे दूसरे भाई बहन से करती है। ऐसा लगता है रम साहिबा कि ये चीज है कि जो पहला बच्चा है और जो आखिरी बच्चा है उसको जरा सी अटेंशन ऐसा क्यों है? या शायद एक बाप होने मैं बताऊं आपको सच, ये तो हमने भी अपनी अम्मा से सारी जिंदगी शिकायत की। हाँ। हम अपनी बड़ी बहन के लिए कहते थे कि अम्मा इज अमेरिका एंड द सिस्टर इज लाइक द मोस्ट अमेरिकन फेवरेट कंट्री, तो इसलिए सारा कुछ उधर ही चला जाता है। शायद थोड़ा सा ऐसा होता है कि पहली औलाद और आखिरी औलाद, लेकिन माँ माँ होती है, सबसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है। बस माँ बाप को अब चाहिए बात करें बच्चों से, बहुत जरूरी। बिल्कुल, बच्चों को समझे। वो ये कि माँ को कभी नहीं चाहिए कि कहीं किसी के सामने बैठ कर ये कहे कि ये मेरा बच्चा 2 साल में बोल लिया था, ये वाला 2.5 साल हो गए नहीं बोल रहा 2 साल। अपने बच्चों को कंपेयर जिंदगी में कभी किया तो उसके बाद बच्चों में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। बोलना शुरू हो जाता है तो कहते हैं ये बच्चा बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। हमारे साथ हैं शेफ गुलजार, और खजूर समोसे बन रहे हैं और मटर चिकन बन रहा है, और इसकी इतनी कोई शानदार खुशबू आ रही है सर शेफ कि मैं बयान नहीं कर सकती। पूरे हमारे स्टूडियो के अंदर ये खुशबू फैल जाएगी इंशाल्लाह। ये सब कमाल हाथ का होता है इंसान। अच्छा, उसके अलावा कोई स्पेशल टिप अगर आप देना चाहें खजूर समोसे या मटर चिकन के हवाले से? खजूर समोसे, ये हम इसका नाम डेट पार्सल रखा हुआ है और इसको हमने इस तरह से बनाया है। समोसे तिकोन होते हैं। हाँ, मैं यही देख रही हूँ, और ये स्क्वायर है। स्क्वायर है।
काफ़ी हेल्दी है और मैं चाहूँगा कि अच्छा इसमें चीनी वगैरह शामिल नहीं की, इसमें सिर्फ खोया है, खजूर है और इसके अंदर जो है अपना बादाम पिस्ता है। सही ठीक है, है। बस इसको आपने जैसे समोसे फ्राई करते हैं उसी तरह से आपने इसको फ्राई करने के लिए डाल देना है। ठीक है, और ज़्यादा पीसेज इकट्ठे ना डालें ताकि वो जगह फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे ठीक आप है। अच्छा बड़े पीसेज हैं तो एक इंसान के लिए शायद एक ही काफ़ी होगी, इसमें इतना मैं ज़्यादा एग्जैक्टली सोच रही थी, हाँ। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जी। इसमें खोया है, खजूर है, जी। इसके अंदर चीनी नहीं है। चीनी नहीं है। तो चीनी तो वैसे भी मुझे लगता है कि सेहत के इसलिए लिए कि खजूर सही खुद नहीं है। अपने तौर पर मीठा होता है और तो इसलिए इसके अंदर चीनी की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे लोग फिर भी चीनी डालते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन चीनी की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बगैर सही चीनी है। के भी बड़ा मीठा होगा। ये तो हाथ की बात है, ठीक ये है। दूसरी दफ़ा मैंने बोला है। लेकिन शेफ गुलजार, मैं ये कह रही हूँ कि मैं हूँ, मैं हकीम आगा साहब जी। अली भाई हैं, जी, जी। ये हम सबके लिए पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसलिए कि मैंने इसको काफ़ी सारे बनाए और आप क्योंकि देख सकते देखिए हैं। 3 मेरे हो जाएंगे, 3 अली भाई के हो जी जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ? फिर और ठीक है, और इसमें एक काम कीजिएगा आप लोग कि इसमें टॉस भी कर सकते हैं ना आप आपस में। अच्छा, ठीक है, वो कैसे करेंगे हम? इस तरह से टॉस करेंगे कि भाई वो कोई अपना जिसकी बॉटल का स्पीड ढक्कन तेज ले। होगी वो लेके निकल लेगा। जिसकी जिसकी स्पीड तेज होगी वो लेके निकल वो लेगा। लेके निकल लेगा, बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। खाने में भी पार्सल्स है स्पीड ना, का बड़ा पासिंग द पार्सल खेल दारो मदार होता है। जिसके ऊपर रुकेगा उसे मिल फ्रिस्बी की तरह भी खेल जाएगा। सकते हैं हम। ज्यादा जल्दी खा लेगा तो उसको दूसरा समोसा मिल मिल जाएगा। जाएगा और काफी लोगों की स्पीड काफी तेज होती है ना, जी, जी, तो जी। वो खाने के जरा मामले जल्दी हो में तो जाता है। पूछे यहाँ नहीं पर हम मटर जो है चिकन के साथ इसको हमने अच्छी तरह से टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन के साथ इसको हमने भून लिया। ठीक है। अब मैं इसमें मसाले डाल रहा हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हमेशा की तरह नमक कम रखना है। अच्छा, और ये नमक भी पिंक सॉल्ट है? हाँ पिंक सॉल्ट है, है। बिल्कुल। काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई, इसमें 1-1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर है, सही है। ये है ज़ीरा पाउडर और ये है गरम मसाला पाउडर, सब ये आधा चम्मच है। ठीक है, आधा चम्मच इसमें जो हल्दी होती है वो। अच्छा शेफ, मेरा वैसे एक सवाल है कि बिल्कुल। बहुत सारे लोग कुटी हुई लाल मिर्च यूज करते हैं और काफी सारे लोग पिसी हुई लाल हाँ, मिर्च। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि ज्यादा टेस्ट, ज्यादा जायका किस में है? नहीं, दोनों में अपना अपना टेस्ट है, रेसिपी पे डिपेंडेंट होता है ठीक कि है। रेसिपी आप जो बना रहे हैं ना उसके हिसाब से फिर आप उसको डिसाइड करते हैं कि सही है। बाज लोग दोनों चीजें भी डालते हैं, पिसी हुई भी डालते हैं और कुटी हुई भी डालते हैं। दोनों का फ्लेवर अलग होता है ना, तो इसलिए उसको भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कलर सिर्फ संभालने के लिए, कलर को खूबसूरत रखने के लिए पिसी हुई लाल मिर्च की बजाय कुटी हुई लाल मिर्च मिर्च डालते हैं। और ठीक है। काली मिर्च तो हमेशा कुटी हुई डालें, वरना पिसी हुई जो काली मिर्च है वो कलर बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है इसका जो है ना। तो यहाँ हमने इसमें मटर भी ऐड कर दिया। अब ये फाइनली डन होगा, ये ड्राई होगा थोड़ा और अच्छा, बहुत ये ही- मजीद ड्राई होगा अभी? हाँ, सही थोड़ा है। सा ड्राई हो जाएगा और तो इस तरह से आप अच्छा, वैसे शेफ अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एस्टिमेटेड टाइम पूरा बनने का और खजूर समोसों का एस्टिमेटेड खजूर टाइम? समोसे बनाने का जो टाइम है वो, अगर जैसे कि मैं हूँ एक्सपर्ट हूँ तो मैं ज़रा जल्दी बना लूँगा 15-20 मिनट के अंदर, और कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़रा थोड़ा सा स्लो काम करेंगे, आम जो लोग होते जी। हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सही फ्राई है। करने में इतना टाइम नहीं लगता। सही है। फ्राई और तो बहुत जल्दी हो मटर जाता है। चिकन के बारे में मटर अगर चिकन टोटल टाइम जो है इस वक्त मैंने आपके सामने ही स्टार्ट किया है और ये कंप्लीट हो गया है तकरीबन 20 मिनट के अंदर। सही है। 20 मिनट के अंदर चिकन, अगर ये जो फॉर्म वाली चिकन होती है ना ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में। जबरदस्त। हाँ, देसी चिकन में बनाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो ये है। तो बहुत बहुत मुझे लगता है कैलकुलेटेड टाइम है, बड़ा अच्छा टाइम है। और मैं यही कहूंगी कि खवातीन को कि शेफ गुलजार ने एक बड़ी अच्छी टिप दी थी जी। कि अपनी डिशेस के लिए, रेसिपीज के लिए जो जो चीजें, इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो सारी जमा कर लें, एक एक करके अपने घर के किसी बच्चे को बाजार ना दौड़ाएं। हाँ। इस तरीके से आपका किचन में टाइम भी कम लगेगा और जल्दी इफ्तारी भी उस तैयार हो बच्चे की भी जाएगी। बेचारे की बार बार वाट लग जाती है, वो उस बेचारा बच्चे का भी भागा रोजा होगा। जा रहा होता है, फिर लेकर आ रहा होता है, फिर बेटा अच्छा वो दही रह गया वो ले आओ। ऐसा ही इस है। तरह से टाइम जाया हो रहा होता है। तो प्लीज कैलकुलेट करके काम करें, कोई भी काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कुकिंग, बिल्कुल। कुकिंग तो वैसे भी कैलकुलेशन के साथ करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई भी काम कर रहे हैं कैलकुलेशन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छा और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा शेफ गुलजार, आज हम ड्रिंक में क्या बनाने आज हम वाले जो हैं? है एक तो करशी जामी शीरी, जिनका कहना ये है कि 100% ओरिजिनल अरकियास से तैयार करता है, ताकि आपकी पूरे दिन की जो एनर्जी है जो आप रोज़ा रखते हैं जी, तो उसमें जी, जो लूज जी। होती है तो उसको दोबारा रिकवर करने के लिए जबरदस्त। बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो आज मैं जामी शीरी बना रहा हूँ और साथ में टैंग, जबरदस्त। जो दूसरों की मदद
کرنا ضروری ہے. تو ٹینک کا میسج ہے کہ سب کا خیال رکھیں اور ساتھ سے اپنا بھی خیال رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اور چھوٹوں کی جو امیون سسٹم ہے اس کو درست رکھنے کے لیے بہترین وٹامن سی سے بھرپور ٹینک, اور اس کا جو مینگو فلیور ہے نا وہ تو بہت ہی آؤٹ کلاس ہے, تو وہ ضرور آپ ٹرائی کیجیے گا. زبردست. تو روح افزا آپ کی توانائی کو واپس لے کر آئے گا, اور ٹینک کا میسج ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. وٹامن سی سے بھرپور ہے یہ. تو جی میں علی بھائی کی طرف واپس آ جاتی ہوں. حکیم آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ارم میم بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی بالکل, آپ جوائن کر لیجیے. مجھے ابھی ایک بات بڑی اچھی لگی آپ کی کہ آپ نے کہا کہ وہ گلزار بھائی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ بچے کو بار بار بھیجنا پڑتا ہے. جی جی جی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کافی سارے لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو کافی بچے بڑے چالاک ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, ان کو بار بار بھیجا جاتا ہے تو ساتھ میں سے جب بھیجتے ہیں تو پیسے بھی دیے جاتے ہیں, تو وہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بچا لیتا ہے, اس لیے اس کا فائدہ ہے. لیکن پیسے بچ جاتے ہیں, کچھ نہ اس کو اپنے حساب سے وہ بچا لیتا ہے. بہرحال ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. رحمتیں, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو ڈرنک ہے وہ اصل میں لال شربت ہے, تو میں تھوڑا نام نہیں لے رہا ہوں, جامع شیری ہے نا میرا خیال ہے. جی بالکل. اچھا جی, لیکن گفتگو کا سلسلہ ہو رہا تھا آغا صاحب سے. ارم ضیاء صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کچھ سوال اس طرح کے آ رہے تھے کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ کھانے کا مسئلہ تو ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے, لیکن پیاس بھی بہت لگتی ہے. اور الیکٹرولائٹس کی جہاں بات ہوتی ہے تو ساگو دانہ آتا ہے, آپ نے بتایا. میں دو چیز جوڑنا چاہتا ہوں. ایک تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو پانی ہے بہت سے لوگ بڑی جلدی میں پی رہے ہوتے ہیں, کیا اس کا کوئی ہمارا اپنا دینی اسلامی طریقہ بھی ہے جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ دیکھیے, پیاس لگنے کا احساس دراصل گلے میں خشکی کا احساس ہے. ٹھیک ہے. اس خشکی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ پہلا گھونٹ صرف اتنا لیے جو آپ کے گلے کو تر کر دے. اوکے. دوسرا گھونٹ اتنا لیجئے جو آپ کے ایسوفیگس کو تھوڑا سا کھول دے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد تیسرا گھونٹ سے آپ اس طرح لیجئے کہ آپ اپنی پیاس کو بجھا لیجئے. اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اس لیے کہ اگر ڈرائی پورا ایریا ہے اور اس میں آپ تیزی سے پانی پئیں گے تو اس کو کہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ پہلا گھونٹ ہمیشہ چھوٹا لو, اس کے بعد سانس لے کر دوسرا, اور پھر سانس لے کر تیسرے گھونٹ سے اپنی پیاس بجھاؤ. اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے, اور یہی طریقہ آج سائنس بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے. 3 گھونٹ کا تو ہمیں معلوم تھا, لیکن یہ آج جو آپ نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب ہم ایک تو بیٹھ کے پانی پئیں, جب بھی پئیں, اور پہلا گھونٹ جو ہے وہ چھوٹا لیں تاکہ گلا تر ہو جائے. بالکل. دوسرا گھونٹ سانس جو ہماری کھانے کی نالی ہے وہ تھوڑی سی کھل جائے, اور تیسرے گھونٹ سے آپ پیاس بجھائیے. اچھا, اب ہم اس کو لے کے چلیں ساگو دانے کے ساتھ. ساگودانی جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ نمکیات کو مینج کرنا جو ہے وہ, اچھا ساگودانی میں عام طور پر لوگ سابودانہ, ثابت دانہ, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. یہ ساگو سیڈ ہے. ساگو ایک درخت کا نام ہے, یہ اس کا سیڈ ہے. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ جب نکلتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے گول سفید رنگ کے دانے ہوتے ہیں. کوئی سیزن تو نہیں ہے نا اس کا, مطلب یہ 12 مہینے ہوتا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان میں راول پنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے اندر میں نے یہ درخت لگا ہوا دیکھا ہے ساگو سیڈ کا. اچھا, ساگو سیڈز کا تو موجود ہوتا ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور یہ ہمارے الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتا ہے, ہماری انرجی کو بہتر کرنے کے لیے ہوتا ہے. جہاں پر لوز موشن آ رہے ہوں, الیکٹرولائٹ ڈسٹرب ہو گئے ہوں, انرجی کم ہو گئی ہے, وہاں ساگودانے کا استعمال ہمارے یہاں نسلوں سے ہوتا ہے. اور میں نے ایک تجربہ کیا, چکن گنیا کے بعد جو گھٹنوں میں لوگوں کو درد ہوتا ہے اس کے لیے ساگودانے کا استعمال بہترین, اور اگر اس میں لونگ کا استعمال ایڈ کر لیا جائے تو ڈیفینیٹلی انہیں آرام آئے گا. زبردست, صحیح ہے. تو ہم شیف کی طرف چلتے ہیں علی بھائی. ضرور. شیف سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کہاں تک پہنچے. یہ دیکھیں جی, کیمرے میں ابھی ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں, میں تو کھڑے ہو کے دیکھنا چاہوں گا. دونوں ڈش ہماری تیار ہو چکی ہے. خاص طور پہ یہ جو آپ نے یہ جو ڈیٹ پارسل کا نام جو بتایا نا آپ نے, یہ تھوڑا خطرناک نام ہے. تو یہ جو ہے بڑا کرسپی کرنچی تیار ہو چکا ہے. مٹر چکن بھی فائنلی ذرا بھونا ہوا تھا, جیسے کڑھائی ہوتی ہے ویسے بنائی ہے ہم نے. اور اس کے اندر جامع شیری جو ہے, یہ میں چاہوں گا کہ ڈرنک اگر ریفریش ہونے کے لیے. اچھا, جامع شیری کو
असली अरकियात दूध के साथ। दूध के साथ। तो ये ज़रा अच्छा इसका ये भी प्यास ऐसी बुझाता है कि जिंदगी लगती है थोड़ी देर के लिए सुकून हो गया अगर आपने रोजा रखा है, इतना ठंड का एहसास होता है। जो लोग ज़रा पकोड़े शकोड़े ज़्यादा खा लेते हैं ना, उनकी तेजाबियत को भी अगर ये पहले चला जाए आपके मैदे में तो ये हाँ, आगा साहब कुछ कह रहे हैं। पकोड़े के बारे में मुझसे ना कहिए, इसलिए कि पकोड़े जो हैं वो रोज़ा खोलने के बाद बेहतरीन दवा है। दवा है, ठीक है, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि जब हम रोज़ा खोलते हैं, सारा दिन का खुश्क हमारा मैदा है, हमने बड़ी तेज़ी के साथ ठंडा पानी पी लिया है, तो एक ऐसी दवा बेसन जो हमारे इस पानी को एब्जॉर्ब कर ले, वरना हमारे मैदे की दीवारों को नुकसान पहुँचेगा और पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। पकोड़े खाना बुनियादी तौर पर पेट के दर्द से हिफाजत की एक तदबीर। बस हकीम आगा साहब जो आपने कह दिया ना, सुभान घर अल्लाह। जाके मैं पकोड़े लाजमी खाऊंगी, ये टैंक में लेकिन हाँ अब कोई गिल्टी नहीं होगा क्योंकि लोग कहते हैं, यार इतने समोसे और इतने पकोड़े बना लिए हैं। अच्छा ये लास्ट में मैं ज़्यादा नहीं भाई, टैंक मेरे जो ऊपर है, इल्ज़ाम ना दो से